الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام ذمہ داران اور نوجوان کا نام میں نے اس لیے استعمال کیا یوتھ کی جگہ کہ جو موضوع آپ نے دیا ہے مجھے، اقبال کا شعر، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. تو جواں اور نوجوان یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، بلکہ نوجوان جوان سے بھی زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے، جوانی میں بھی داخل ہوا ہوتا ہے. تو اس کو ہم آج کل انگریزی کے اندر ٹین ایجر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم 13, 14, 15, 16, 17 بھی کہتے ہیں. تو اس طرح جس کے آخر میں ٹین لگتا ہے وہ نوجوان کہلاتا ہے، اور پھر یہ نوجوانی پھر یوتھ کے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر یہ 40 سال تک کا انسان اپنے آپ کو یوتھ میں شمار کیا کرتا ہے. اس جوان کا یا یوتھ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی کیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی، جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل حق ہے، ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. یہاں پر رب کائنات نے ان کے لیے فتیۃ کا لفظ استعمال کیا، جو لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. چند نوجوان تھے کہ جو اصحاب کہف کا درجہ حاصل کر گئے، کہ جن کو رب کائنات نے اس ایمان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، ان ایمانی جذبات کی وجہ سے، اور وہ جو ان کی روح اور دل کے اندر ایمان کا جوش اور ولولہ موجود تھا کہ رب کی خاطر قربان اور رب کی خاطر اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس دور کے اندر، اس تاریخ کے اندر، کہ جب ان اہل ایمان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ غار میں آ کر پناہ لے لی تھی. بظاہر دیکھ لیا جائے کوئی بہت بڑا کارنامہ ان لوگوں نے اس لحاظ سے سر انجام نہیں دیا کہ تلوار اٹھائی ہو اور تلوار اٹھا کر وہ لوگ نکلے ہوں اور دشمنوں کے لشکروں کو للکارا ہو اور ان کا مقابلہ کیا ہو. ایمان کی یہ حالت کہ جب ایمان بچانا مشکل بنا دیا گیا تھا، ان اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ ایک غار کے اندر لے جا کر پناہ حاصل کرتے ہیں، تو رب کائنات نے تاریخ کے اندر ان کے ذکر کو محفوظ فرما دیا اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر محفوظ ہو گیا کہ اپنے ایمان کی خاطر ان لوگوں نے یہ کام کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اس دنیا کے اندر مومن کی سب سے بڑی متاع ہے، اس سے بڑی متاع کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس ایمان کے بدلے کے اندر رب کائنات کسی مومن کے لیے جنت کا اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. جب دنیاوی زندگی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور جب نوجوانوں کے پاس خصوصی طور پہ ہم لوگ جاتے ہیں کہ جن کے پاس مستقبل کے بڑے خواب ہوتے ہیں، بڑے جذبے ہوتے ہیں، مستقبل کی جو ان کی نظر ہوتی ہے وہ مستقبل کی کامیابیوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب اللہ رب العالمین کا بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، اس ایمان کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یقیناً یہ لوگ کہ جو غار میں جا کر بیٹھے تھے، وہ غار میں جا کر ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھ گئے تھے، وہ غار میں اس لیے جا کر بیٹھ گئے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس غار کے اندر ہمیں کچھ عرصہ گزارنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ایمان کو بچانا ہے، اور پھر اس ایمان کو بچانے کے بعد اس ایمان کی سربلندی کے لیے، بقا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پھر ہمیں نکل کر آنا ہے ان غاروں سے، اور آ کر میدانوں کے اندر ہمیں ان کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. تو رب کائنات کو یہ ادا ان کی بڑی پسند آئی. پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت دے کے ان کو ترقی دی، ان کے دین کو ترقی دی،
ان کے جذبات کو ترقی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں رب کائنات ان کے ذکر کو اپنے کلام کے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغام کو لے کر میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بیان کی ہے کہ جو رب کائنات نے نوجوانوں کی تعریف کے اندر بیان کی ہے، اور ان کا ذکر اس حوالے سے کیا کہ یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ کے اندر اس لیے معتبر ٹھہرے کہ ان کے پاس ایک دولت تھی، اور وہ دولت ایمان کی دولت تھی کہ جس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت اس دنیا کے اندر کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ دنیا کی دولت سے انسان دنیا کی نعمتیں خرید سکتا ہے، دنیا کی آسائشیں خرید سکتا ہے، دنیا کی نعمتیں خرید سکتا ہے، دنیا کے اندر انسان اپنی آسائش کے لیے سامان خرید سکتا ہے، لیکن دنیا کی جتنی بھی شے ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ عارضی ہیں اور فنا ہونے والی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، لیکن ایمان اللہ پر لا کر بندہ جو چیز خریدتا ہے وہ خدا کی جنت خریدتا ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر مختلف دعوت آپ کے سامنے ہوں گی، دنیا کے اندر مختلف تحریکیں آپ کے سامنے ہوں گی، دنیا کے اندر مختلف تنظیمیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور ان کے اہداف ہوں گے اور ان کے مقاصد ہوں گے، لیکن کسی بھی تحریک کو مقصد کے لحاظ سے کسی درجے پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس تحریک کا مقصد کتنا سربلند ہے۔ تو اگر کسی تحریک کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آنا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ مقصد، یہ اس تحریک کا مقصد، اس تحریک کا مقصد اس تحریک کو سب تمام تر تحریکوں سے بلند فرما رہا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے تمام جوانوں کے اندر قرآن پاک کے اندر یہ ذکر فرما کر اصحاب کہف کا ذکر فرما کر کہ ان اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جا کر غار کے اندر پناہ لی تھی، رب کائنات نے ان کا ذکر محفوظ کر دیا۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر آتا ہے، اور اب سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ، کہ پس جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ جوان تھے، وہ نوجوان تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکی تھی، عصا نے ان جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں تھیں یا جو سانپ تھے ان کو کھا لیا تھا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کے باوجود کہ فرعون کا جبر، اس کا ظلم اور اس کی خدائی کا دعویٰ وہاں پر موجود تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے کے اندر خدا کی حقیقت لوگوں کے سامنے روشناس ہو گئی، تو رب کائنات نے ان نوجوانوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر کر دیا۔ پہلے میں نے ذکر اصحاب کہف کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد اب ذکر سورہ یونس کے حوالے سے، اور یہاں پر ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے بلا لیے تھے، اور کہا گیا تھا کہ تم اپنی رسیاں پھینکو، اور وہ رسیاں جب پھینکی گئی تھیں تو جادو کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ سانپ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، جادوگر سمجھ گئے کہ جادو کی دنیا ہوتی تو یہ عصا ہمارے ان سانپوں کو نہ کھاتی، لیکن یہ عصا اسلحہ بن کر اگر ہمارے سانپوں کو کھا گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی فرمان روائی ہونی چاہیے دنیا کے اندر، اور خدا کی کبریائی کا نظام اس دنیا کے اندر ہونا چاہیے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ فرعون کی دربار کے اندر اس وقت کے سب سے بڑے قاہر اور جابر اور ظالم حکمران کے سامنے ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ رب کائنات نے سورہ یونس کی صورت کے اندر ہم سب کے سامنے اس کو محفوظ کر لیا۔ اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ لیجئے، پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا دعوت حق ہے، کون سی دعوت حق ہے، کون سا مقصد بالا تر مقصد ہے اور عظیم مقصد ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی حقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، اور ترمذی شریف کی حدیث کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی انسان کے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 سوالوں میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر جوان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے کہ میں نے جوانی کن کاموں کے اندر گزاری۔ سب سے پہلا سوال کہ عمر کن کاموں میں گزاری، پھر سوال کہ جوانی کن کاموں کے اندر گزاری، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، آخری سوال کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا،
تو یقین جانیے کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر زندگی قیمتی ہے تو اس زندگی کے اندر پھر سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے پاس اگر کوئی ہے تو یہ جوانی کا دور ہے، جو ڈھلنا ہے، جو ختم ہونا ہے، آگے بڑھ جانا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ کر۔ تو اللہ رب العالمین پوچھے گا بتاؤ جوانی کن کاموں کے اندر گزاری۔ آگے چلیے، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور پھر ان 5 چیزوں میں یہ 5 چیزوں کو سب سے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ ایک چیز یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو ملی ہے جوانی، اس کو بوڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جانو سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو، اس لیے کہ یہ جوانی ڈھل جانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جوانی دیوانی بس اسی کام کی، لوٹتا چل اور لٹاتا چل۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ اس جوانی کو انسان دنیا کے اندر لٹتا اور لٹاتا چلا جائے۔ یہ جوانی وہ جوانی ہے کہ جس کے بارے میں آقا انعامدار فرما رہے کہ اس جوانی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ اس کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ اسی طرح آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو ناداری سے پہلے، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ دیکھیں پہلی حدیث وہاں پر بھی جوانی کی بات آئی، جوانی کن کاموں کے اندر گزاری۔ دوسری حدیث جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کی بات ہو رہی ہے، قرآن جوانوں کی بات کر رہا ہے، اصحاب کہف جوانوں کا ذکر ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جوانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور حدیث اگر بات کر رہی ہے تو حدیث بھی یہ بات کر رہی ہے کہ جوانی بڑی اہم ہے۔ پھر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور اس مرتبہ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب کرے گا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین میدان حشر کے اندر قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے سایہ فراہم کرے گا، جہاں اس دن میدان حشر کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان 7 لوگوں میں ایسا نوجوان بھی شامل ہوگا جس نے اپنی ساری جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی۔ اب دیکھیں جوانی عبادت میں پلٹنی ہے، جوانی عبادت میں گزارنی ہے، جوانی کو عبادت کا رخ دینا ہے۔ اور عبادت کا رخ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی دین کی اقامت کی جدوجہد، دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جدوجہد۔ یا ایھا المزمل کی بات، یا ایھا المدثر کی بات کہ فوراً بعد آ جاتا ہے قم، کھڑے ہو جاؤ، ان باطل نظاموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان باطل کی دعوت دینے والوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر یہ بندہ باطل کے خلاف کھڑا ہو جائے، باطل نظریات کے خلاف کھڑا ہو جائے، باطل دعوتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے، باطل قوتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس بندے کا جاگنا عبادت، اس بندے کا سونا عبادت، اس بندے کا چلنا عبادت، اس بندے کی تمام تر مشغولیات کہ جو اس دین کے غلبے کے لیے وہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے اندر اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں، ان واقعات کو اگر اٹھا کر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو واقعات کے اندر اگر ہمیں ذکر ملتا ہے، کارنامے ملتے ہیں، ہمیں خصوصیات نظر آتی ہیں، تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا بھی صحیح، جذبہ بھی دیا، ان کے جوش اور ولولے میں اضافہ بھی کیا۔ تبھی تو یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان تیار ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مصعب بن عمیر جیسے جوان تیار ہوئے، عمار بن یاسر تیار ہوئے، خالد بن ولید تیار ہوئے، عمرو بن عاص تیار ہوئے، حضرت ابن عمر تیار ہوئے، حضرت ابن عباس تیار ہوئے، حضرت ابن زبیر تیار ہوئے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے کسے جوان تیار کیے، ہاں ہمیں بھی تیار ہونا ہے۔ مثال کے طور پر بتا دیا گیا، اللہ کے نبی نے سمبل بنا کے رکھ دیا کہ نوجوان بننا ہے حیدر کرار جیسا جوان بنو، جوان بننا ہے مصعب بن عمیر جیسا جوان بنو، عمرو بن عاص جیسے جوان بنو۔ تو جوانوں کی مثالیں ہمیں تاریخ اسلام کے اندر ملتی ہیں، صحابہ کی تاریخ نظر آتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، جب ہم بات قرآن کی کر رہے تھے، قرآن جوانوں کی بات کر رہا تھا، جب ہم بات حدیث کی کر رہے تھے، ہمیں حدیث جوانوں کی بات کر رہی تھی۔ آئیں انبیاء کی باتیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہیں
नमरूद के दरबार में गए हैं, ऐसा जवान तो देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी के अंदर नबूवतें अता की हैं। वो कौन सा नबी है कि जिसको बुढ़ापे के अंदर नबी मिली हो? जवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन कामों के लिए मुंतखब किया, जवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये काम अता किया। और हम भी जवान हैं, ये जवानों की महफिल है, तो जवानों को देखना चाहिए। अल्लाह काम दीन की अकामत का देता है, फिरौनों को ललकारने का देता है, नमरूदों को ललकारने का देता है, जवानों के जरिए से देता है। तो जवानों का तो काम ही यही है कि गलबे दीन के लिए अपने आप को खड़ा कर दें, अपने आप को तैयार कर दें, अपनी जवानियाँ लगा दें, इसलिए कि जवानों से रब्बे ज़ुल जलाल को यही मकसूद है। लेकिन हम देखते हैं इकबाल भी शाकी नज़र आता है, इकबाल भी शिकायत करता हुआ नज़र आता है। इकबाल क्या कहता है आज के इस जवान के बारे में? इकबाल ये कहता है आज के जवान के बारे में कि न बेबाकी, न बेदारी, न होशियारी। आज के जवान के बारे में इकबाल कह रहा है कि ना बेबाकी, पहले का जवान बेबाक हुआ करता था, पहले का जवान बेदार हुआ करता था, पहले का जवान होशियार हुआ करता था। लेकिन आज के जवान के अंदर हमें यह सूरत हाल नज़र आती है कि उसके अंदर न बेबाकी, न बेदारी, न होशियारी। जवानी कितनी शर्मिंदा है आकर इन जवानों में। देखें जवान है तो जवानों के अंदर जवानी आई है, जवान मकसद भूल गए। किस मकसद के लिए ये जवानी हमें अता हुई है? हाँ, जवान बनना है बिलाल हबशी जैसा जवान बनिए, जवान बनना है मुसअब बिन उमैर जैसा जवान बनना है, जवान बनना है हज़रत अली जैसा जवान बनना है। हाँ, ये अगर इख्तियार कर ली जाए तो फिर इंसान अपने आप को उस मकसद के लिए तैयार कर सकता है जिस मकसद के लिए अल्लाह के नबी ने जवान तैयार किए। इकबाल एक और जगह कहता है कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। वो क्या गर्दू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा। वो गर्दू, वो साहिब मंजिल, वो पुरवकार मंजिल, वो जो जहाँ पर मुसलमान ईमान वाले कभी किसी दौर के अंदर पहुँचे थे, तू वहाँ का टूटा हुआ एक तारा है। याद तो कर, तू कभी कहाँ था, तो किस जगह था, तेरा मकाम क्या था, तेरा उरूज क्या था, तेरी मंजिल कहाँ थी, लोग तुम्हें कहाँ देखा करते थे, अहले ईमान की जगहें कहाँ हुआ करती थी। इकबाल शाकी है, इकबाल शिकायत कर रहा है इस दौर के जवान से। इसीलिए फिर इकबाल ये बात कहता हुआ नजर आता है वही जमा है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। ये जो जवान था, ये जवान अपने कबीले की आंख का तारा क्यों बनता था? ये अपने कबीले की आंख का तारा इसलिए बनता था कि इसका जो किरदार था वो बेदाग हुआ करता था। और जब इसके हाथ के अंदर तलवार हुआ करती थी, और ये तलवार जब हैदर कर्रार के हाथों में आया करती थी, तो सामने की तलवार अगर उस तलवार के वार को रोकने के लिए भी आया करती थी, तो वो सामने की तलवार, वो लोहे की तलवार इस ज़र्बे कारी से टूट जाया करती थी। हाँ, वो अम्मार था, वो बच्चा हुआ करता था, जवानी अभी उसे मिली थी, वो उमेर था, लेकिन उसका हदफ उस दौर के अंदर भी हम देखते हैं कोई आम काफिर नहीं था। वो तो ये पूछते हुए नजर आए थे, बताओ हमारी मंजिल तो अबू जहल पर है, अबू जहल कहाँ है, हमें तो उसे कत्ल करना है। ऐसे जवान अल्लाह के नबी ने तैयार किए थे। ऐसे जवानों की ज़रूरत उम्मत मुस्लिमा को है। ऐसे जवान अगर उम्मत मुस्लिमा को मिल जाए तो ये अपनी वह मंजिल जो इस नौजवान ने अब खो दी है, उस मंजिल को दोबारा हासिल कर सकता है। फिर इकबाल वो नक्शा पेश करता है कि इस नौजवान को कैसा नौजवान होना चाहिए, इसके अंदर कौन सी हिम्मत होनी चाहिए, इसके अंदर कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, इसके अंदर कौन से जज्बात होने चाहिए। ये अगर उठ खड़ा हो जाए, ये अगर बेदार हो जाए, ये अपना खोया हुआ मकाम पहचान ले, ये अपना खोया हुआ वो उरूज पहचान ले, इस नौजवान की कैफियत क्या होगी। इकबाल जो कहता हुआ नज़र आता है, अगर हो जंग, अगर हो जंग तो शेराने गाब से बढ़कर, शेराने गाब वो शेर जो जंगलों में रहते हैं, जो दरिंदे बनकर रहते हैं, जंग के मैदान में ये जवान, ये शेर होते हैं। कैसे शेर? जो शेर जंगलों के शेर होते हैं, दुश्मन सामने आ जाए चीर फाड़ देते हैं उसके। इन शेरों के सामने कुफ्र की दावतों के अलमबरदार मौजूद हों, दीन को इस दुनिया के अंदर मगलूब करने वाले मौजूद हों, और दीन के आसार को मिटाने वाले लोग मौजूद हों, वो नज़रियात मौजूद हों, और ये दीनदार नौजवान मौजूद हो। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, दीन अगर दिलों के अंदर मौजूद है, जज्बे सीनों के अंदर मौजूद हैं, ईमान दिलों के अंदर मौजूद है, तो इकबाल कहता है कि जवान कैसा होगा? अगर इसके सामने दावत का मैदान होगा,
काफिर कुफ्र की दावतें दे रहे होंगे, ये जवान जब ये खड़े हो जाएंगे तो जंग का सामान बर्पा कर देंगे, और जब जंग का समा बर्पा होगा तो ये कैसे होंगे? ये शेरान गाब होंगे, जंगल के शेर होंगे, बल्कि जंगल के शेर से बढ़कर इनकी ललकार होगी। फिर कहता है अगर हो जंग तो शेरान गाब से बढ़कर, अगर सुलह तो राना गज़ाल तातारी, राना खूबसूरती को कहते हैं। अगर सुलह का दौर हो तो इस नौजवान से साले कोई सुलह वाला नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये राना होगा, हसीन होगा, खूबसूरत होगा, अपने कलमात में, अपने जज्बात में, अपनी सोचों में, अपनी फ़िक्रों में हर चीज़ इसकी खूबसूरत होगी, जवानी इसकी खूबसूरत होगी। गज़ाल तातारी, गज़ाल तातारी गज़ल कहते हैं हिरन को, वो हिरने जो तातार के इलाके में पाई जाती थी। दुनिया के अंदर वो वाहिद हिरने होती हैं कि जिनके नाव के अंदर वो इलाका जहाँ ये पाई जाती हैं उसे इलाका ख़तन कहते हैं। और ये वो हिरने होती हैं कि जिनके नाक में मुश्क पैदा हुआ करती है, जो पूरे इलाके को मुअत्तर कर दिया करती हैं। इकबाल के शेर को समझे, नौजवान की कैसी सूरत गरी इकबाल करता हुआ नज़र आता है। इकबाल ये कह रहा है अगर हो जंग शेराने गाब से बढ़कर, अगर हो सुलह तो राना गज़ाल तातारी। सुलह का माल होगा इनकी खूबसूरती, इनकी दावत की खूबसूरती, इनकी गुफ्तगू की खूबसूरती, उनके किरदार की खूबसूरती मुआशरे को ईमानी जज्बात से इतना मुनव्वर कर देंगे कि दीन दूर दूर तक फैल जाएगा। और देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो जवान तैयार किए थे, 22,000 किलोमीटर कुफ्र के इलाके को फतह करके ईमान की खुशबू में, जिस तरह गज़ाल तातार की बात की गई है, उस ईमान की खुशबू को लेकर पहुंचने वाले इनके नाव के अंदर ये ईमान की खुशबू होगी। ये पूरे पूरे इलाकों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने वाले होंगे। इकबाल ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं इन जवानों के बारे में, इन नौजवानों के बारे में। एक और शेर इकबाल कहता है, और ये शेर बड़ा अहम है, तो गौर से सुनिएगा। इकबाल ये कहता है अजब नहीं है अगर इसका सोज है हम अफसोस, अजब नहीं है अगर इसका सोज है हम अफसोस, के नीस्ता के लिए बस एक चंगारी। ज़रा गौर से सुनिएगा क्या इकबाल ने कह दिया। सोज कहते हैं आग को, और हम अफसोस कहते हैं सब चीज़ों को जलाने वाली आग। आग मामूली नहीं, ये जो इसके अंदर आग मौजूद है, इस जवान के अंदर जो आग, और वो आग कौन सी है? ईमान की आग है। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आग है। वो नाराए तकबीर ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग पैदा की है, वो ईमान की ऐसी आग है कि जब हलक में तीर लगते हैं तो फुज़्तु बिरब्बि काबा के नारे उसके हलक से बुलंद होते हैं। ईमान को तो वो इस तरह अपने साथ अपने सीनों के अंदर समोता है कि उसकी आग इस दुनिया के अंदर इस तरह कुफ्र को नापेद कर देती है, मिटा देती है। इकबाल कहता है कि अजब नहीं, ये बात अजीब नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और वो क्या हो सकता है? अगर इसका सोज, इसके अंदर सीने में वो आग ईमानी, वो हरारत ईमानी, वो जज्बा ईमानी जाग जाए तो फिर क्या होगा? हम सोज, ये आग ऐसी आग होगी कुफ्र की हर चीज़ को जला कर रख देगी। और कुफ्र की चीज़ें उसके सामने कैसी होंगी कि नीस्ता। ये नीस्ता क्या होता है? इकबाल ने नीस्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इकबाल कहता है कि जो जंगल है ना तुम्हारे सामने, कि जिनको तुम बड़ा ख़तरनाक जंगल समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कांटे इसके अंदर होंगे, तुम समझ रहे हो अजदहे इसके अंदर होंगे, खूनख्वार दरिंदे इसके अंदर होंगे। इकबाल कहता है कुछ भी नहीं है तेरे ईमान की हरारत के सामने, तेरे अंदर की आग के सामने, तेरी अंदर की आग के सामने ये नीस्तान है। और नीस्तान कहते हैं सरकंडों के जंगल को, उसको जलाने के लिए तेरी एक चिंगारी काफ़ी है। तू उठ के तो खड़ा हो जा, अपने ईमान को पहचान, अपने दिल के अंदर ज़रा निगाह डाल के देख, अपने गिरबान को ज़रा झांक के तो देख, तेरे अंदर कैसी ईमान की कीमती दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे दे रखी है। तू पहचान ले, फिर अजब नहीं, फिर अजब नहीं, नामुमकिन नहीं कि अगर उसका सोज है, तेरी वो जो आग है वो कैसी आग है? वो एक ऐसी आग है कि हर चीज़ को जला कर रख देने वाली आग है। ये कुफ्र को जलाएगी, ये बेहयाई को जलाएगी, ये लादीनियत को जलाएगी, ये बेशर्मी को जलाएगी, ये लादीनियत को जला कर रख देगी। लेकिन तू अपनी उस आग को ज़रा जिंदा तो कर, ज़रा जला कर तो देख, ज़रा उठा कर तो देख, ज़रा हरारत देख कर तो देख कि तुझे तेरी आग कैसी आग महसूस होती है। फिर इकबाल कहता है, और इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है खुदा ने इसको दिया है, जवान को दिया है,
خدا نے اس کو دیا ہے یہ شکوہ سلطانی. شکوہ سلطانی کے معنی ہوتے ہیں شاہی ہیبت. یہ جوان ہے لیکن اللہ نے ایمان کا جذبہ اس کے سینے میں پیدا کر دیا تو اس کے اندر ایک ہیبت پیدا ہو گئی. کفر اس کو دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس کے اندر رب العالمین نے ایک ایسی قوت بیدار کر دی ہے اس کے ایمان کی وجہ سے. خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری. آپ دیکھیں گے حیدر کی کیا مثال دی. جب وہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حیدر کرار کی للکار کیسی تھی. وہ رستم جیسا پہلوان جب وہ سامنے آتا ہے, جب بڑے بڑے پہلوان سامنے آتے ہیں تو یہ جو حیدر, ایمان والا حیدر, یہ جو حیدر, اس جوان حیدر, یہ یوتھ حیدر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے قلعے, خیبر جیسے قلعے فتح ہو جاتے ہیں. اتنی ہیبت رب کائنات نے اس کو دے دی ہے. پھر بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اس کے پاس دولت نہیں ہوگی اس لیے کہ دولت کا پجاری نہیں ہے, یہ دولت کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہے, یہ دولت کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرنے والا نہیں ہے. اس کے سینے کو جس دولت سے رب کائنات نے منور کر دیا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ دولت ہے کون سی؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. ایسی دولت کہ جس سے جنت خریدی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو دولت ہے, دنیا داروں کے پاس جو دولت ہے, انہوں نے اس دولت کے بدلے جہنم کو خریدا ہے. یہ جو اللہ کا سپاہی جوان ہے اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے نگاہ کم سے نہ دیکھ, اسے کمتر نہ سمجھ, اسے ہلکا مت سمجھنا, اس کو معمولی نہ سمجھنا. نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کلاہی کو. بے کلاہی سر ننگا, کلاہ ٹوپی پٹکا امامہ. تجھے ننگے سر نظر آ رہا ہے تو سمجھ رہا ہے یہ تاج دار نہیں ہے, اس کے سر پہ تاج نہیں ہے, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, یہ عزت والا نہیں ہے, یہ رتبے والا نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ نہیں, کوئی بات نہیں. اگر یہ بے کلا ہے, اس کے سامنے یہ بادشاہوں والے تمہیں تاج نظر نہیں آ رہے, یہ رتبوں والے تجھے محراب نظر نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں. نگاہ کم سے مت دیکھنا تجھے, اس لیے یہ بے کلا ہے. سرمایہ کلا داری, یہ بغیر تاج کے تاج پہنایا کرتا ہے دنیا کے اندر, ایمان کے تاج پہنایا کرتا ہے. لوگوں کو وہ چیزیں بتایا کرتا ہے کہ جن کے نتیجے کے اندر لوگ اپنے اس معاملے کو, اپنے دین کے معاملے کو دنیا کے اندر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, یاد رکھیے گا اقبال نے کیا کہا, ہمیں ایسا جوان بننا ہے جیسا جوان قرآن چاہتا ہے. ہمیں وہ جوان بننا ہے جیسا جوان ہمیں حدیث کہتی ہے, اور وہ جوان بننا ہے جیسا جوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جوانوں کی اسی اہمیت کو دنیا کے ہر دور کے اندر محسوس کیا گیا ہے. دنیا کا بہت بڑا مفکر جس کو گوئٹے کہتے ہیں, وہ گوئٹے کہتا ہے کہ نوجوانوں میں ہماری دلچسپی اسی لیے ہے کہ ان کے سامنے ایک درخشاں مستقبل ہوتا ہے. بوڑھا تو زندگی گزار کے آ چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میری زندگی باقی بچی کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. جوان کے سامنے درخشاں مستقبل ہوتا ہے, آنے والوں دنوں کے خواب اس کے اندر ہوتے ہیں, آنے والے دنوں کی بہاریں اس کے سینوں کے اندر ہوتی ہیں, اور اس کے سینوں میں, اس کی سانسوں میں, اس کے سانسوں کے اندر پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے. اس طرح کی سوچیں رکھتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کے پورے آثار موجود ہوتے ہیں. اسی لیے اقبال سب کو چھوڑ کر بات کرتا ہے تو بات کرتا ہے جوانوں کی. اقبال کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اقبال جوانوں کے جذبوں کی بات کرتا ہے, جوانوں کی ہمتوں کی بات کرتا ہے, جوانوں کے حوصلوں کی بات کرتا ہے. پھر وہی بات, وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا بے داغ ضرب کاری. اسی طرح اقبال کہتا ہے اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے پڑھ کر. اقبال کہتا ہے اگر ہو صلح تو رانا غزل تاتاری. پھر ایک بات اور اقبال نے کہی, اپنے ایک اور شعر میں کہی. اب اقبال کہتا ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولادی. ذرا غور کیجیے گا, خودی کی بات کر رہا ہے, کسی کے سامنے جھکتے نہیں, کسی کے سامنے عاجزی سے جاڑ کر نوکریوں کے لیے, دنیاوی منفیت کے لیے للکارتے نہیں ہیں, پکارتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتے, بلکہ وہ خودی کے ساتھ اپنی عزت اور انا کو قائم رکھتے ہوئے اس دنیا کے اندر رب کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں. اسی لیے اقبال یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو نوجوان پھٹک گیا ہے, مقصد کو چھوڑ گیا ہے, یہ مقصد کی طرف کیسے واپس آ سکتا ہے. تو اقبال دعا کرتا ہے
اقبال کہتا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب ہے ممکن نہیں فرات کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ جوڑ اپنے آپ کو کتاب، اور کتاب سے مراد قرآن، اپنے آپ کو کتاب سے جوڑ۔ کتاب خواں ہے، کتاب کو تو پڑھتا رہتا ہے، خوانی کرتا رہتا ہے، لیکن صاحب کتاب، کتاب کو سمجھنا، پیغام کو سمجھنا، سینے میں سمانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ صاحب کتاب ہوتا ہے۔ تو کتاب تو قرآن سے جڑ جا تو صاحب کتاب ہو جائے گا، تو تجھے پھر دوبارہ تیرے موجوں کے اندر، سینے کے اندر جو موجے ہیں ان کے اندر طوفان آ جائے گا۔ اسی لیے وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ اقبال ایک بات کرتا ہے، اقبال یہ بات کہتا ہے، اقبال نے اس جوانی کو چند الفاظ کے اندر بیان کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ جلالو آتشو برقو سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ پھر شباب کی بات کی کہ جلال ہوتا ہے جوانی کے اندر، شباب ہوتا ہے جوانی کے اندر، جلال، آتش، یہ ساری باتیں جوانی کے اندر ہوتی ہیں۔ جلالو آتشو برق، یہ جو برق گرتی ہے، برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے ابھی انقلاب پیدا کر۔ کہتا ہے کہ دیر مت کر، دعوت تیرے سامنے پہنچ چکی ہے، پیغام تیرے سامنے پہنچ چکا ہے، سالِ اجتماعیت تیرے سامنے آ چکی ہے، تھام لے اس کو، پکڑ لے اس کو، شامل ہو جا اس میں، اور شامل ہو کر اس دعوت کو اٹھا کر اس دعوت کے غلبے کے لیے اپنی زندگی کھپا دے۔ تیرا شمار ان جوانوں میں ہوگا، وہ جوان جو علی کہلایا، وہ جوان جو حیدر کہلایا، وہ جوان جو حسین کہلایا، وہ جوان جو مصعب بن عمیر کہلایا۔ ایسے جوانوں میں تو اپنے آپ کو شمار کر۔ یہ جوانی جنتوں والی جوانی ہے، یہ جنتوں کے سرداروں والی جوانی ہے۔ انہیں شہداء کے سامنے تیرا شمار ہوگا جو اس کلمے کی خاطر اپنی زندگیاں دے گئے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔